ایک نعمت کو بھی آپ شمار نہیں ایک لمز کے اوپر کتنی سٹڈیز کی جا رہی ہیں، کتنے ہیوی بکس لکھی جا رہی ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور ہر آنے والے سال کے ساتھ ایک نیا پہلو اس کا سامنے جو ہے کھل کر سامنے آتا ہے۔ علامہ طاہر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے، اعتکاف کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب، اعتکاف کتنا ضروری ہے، سنت رسول ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، تو یہ بتا دیجیے گا۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کریں گی۔ خواتین اپنے گھر میں یا تو ایک مکمل کمرہ خاص کر لیں اپنی عبادت کے لیے، اور اسی میں انہوں نے بیٹھنا ہے، وہاں سے انہوں نے باہر گھومنا پھرنا یعنی معاملات زندگی ترک کرنے ہیں جو بقایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ یا کمرے کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ چادر لگا کے مخصوص کر لیں۔ تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی، جو مرد ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مرد ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ پچھلے جو ہے وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جب اعتکاف والا در مولا پہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے در مولا پہ اپنا ڈیرا ڈال لیا، اگر روزانہ 5 مرتبہ وہ 5 نمازوں میں دعائیں مانگتا ہے تو یہ اس کی تقریباً 10 دنوں میں دعائیں، نمازوں کی دعائیں 100 سے اوپر چلی گئیں۔ سحری و افطاری کی دعائیں ہیں، پھر تہجد کی دعائیں ہیں۔ اب اس دعا پر اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، کہ بے شک جو تمہارا رب ہے وہ برکت والا بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے، وہ حیا والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، وہ حیا والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ فرمایا یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، کب شرم آتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کب دے نا شرم، اللہ نے لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ ہم اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں اب ہم تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یستحیی من عبدہ، اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ کب؟ فرمایا اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ ان یردہما صفرا، میں اس بندے کی صفر، یہ عربی کا لفظ ہے، ان یردہما صفرا، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، یہ مجھے اللہ کو شرم آتی ہے۔ اور دوسری بات، مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، محض مسجد میں داخل نہیں ہونا بلکہ اپنا جو اعتکاف والی جگہ ہے اس کی پابندی بھی کرنی ہے، اس کی پابندی بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے کی تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اعتکاف کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود بھیجے، اور میں جو میرے اعتکاف بیٹھنے والے میں سب سے کہتا ہوں، میں تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، میں اعتکاف بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں خدا را اعتکاف بیٹھے ہیں تو وہ شرعی مسائل جو آپ کو نہیں پتا وہ اپنے امام صاحب سے پوچھیں۔ یہ موقع ہے نا، آپ مسجد میں آگے بیٹھ گئے، آپ جب تک دین کو سیکھیں گے نہیں دین سمجھ نہیں آئے گا۔ نماز کے مسائل اپنے مولانا صاحب سے پوچھیں، قرآن کریم کا ترجمہ کچھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کچھ ایک خاص دینی ٹاپک لے لیں، پھر جو نماز کے جتنے بھی فرائض ہیں، وضو کے فرائض و واجبات ہیں، وہ سارے سیکھنے چاہیے۔ تو عورتوں کا اعتکاف جو ہے ہوگا، مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا، اور اس ترتیب پر ہوگا جس ترتیب پر ہمارے پیارے نبی اعتکاف بیٹھے، یعنی اس میں جو ہے کم گوئی، یعنی اس کے اندر بولنا بھی کم ہے، اس کے اندر جو اگر وضو کرنے گئے تو بس صرف وضو کا تقاضا کر کے واپس آ جائیں، وہاں فالتو نہیں بیٹھنا، اگر نہانے جا رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس آ جائیں۔ جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں وہ مقصد ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا اور رحمتیں سمیٹنا۔ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جب بھرے ہوئے پیٹ سے تقوی نہیں آ سکتا، تقوی تب آئے گا جب پیٹ خالی ہوگا، تو پھر پتا چلے گا کہ بھوکے کی بھوک کی جو ویلیو کیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتے ہیں کہ روزے میں اتنی تمہیں پیاس لگے کہ تمہارا حال کے خشک ہو جائے، پھر پیاسوں کی پیاس سمجھ آئے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم سحری و افطاری کرتے ہیں، اس سے ہمارے وہ کولیسٹرول تو آ سکتا ہے، تقوی نہیں آ سکتا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک کمپنی ہے، یہ جسم ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو تمام آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز، آپ کی انٹیمیسی سے روک کے رکھتا ہے، اب وہ آپ کا دل ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل ہے۔ خواہشات مطلب آپ کی اندر خواہشات تو اسی طریقے سے، آپ کا گلا اسی طرح سوکھنا ہے، 3 بجے کے قریب آپ کو پیاس لگنی ہے، آپ کو بھوک کی شدت اختیار ہوگی، 5 بجے تک آپ کا معدے کے اندر سے آوازیں آنے لگ جاتی ہے، کیا ہوا بھائی کھانا دو،
مجھے روزانہ تو تم 3 بجے تک کھانا دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، اب کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ تو لیکن آپ کے اندر صرف ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس نے تمام چیزوں کو، تمام ڈیزائرز کو روک کے رکھا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے، دل کا تقویٰ، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، طاہر ریحان عباسی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔